السلام علیکم دوستو، اگر ہم دنیا کے چند سفاک اور ظالم ترین حکمرانوں کی بات کریں تو ان میں ہلاکو خان سر فہرست نظر آتا ہے۔ ہلاکو خان منگول حکمرانوں میں چنگیز خان کے بعد سب سے مشہور بادشاہ گزرا ہے، جس کی وجہ شہرت عروس البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا اور وہاں کے تمام خاص و عام شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دینا ہے۔ بغداد کی تباہی اور ہلاکو خان کی بربریت پر ہم پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو اس قاتل انسانیت ہلاکو خان کی پراسرار موت ہے۔ اس وقت یوٹیوب پر ہلاکو خان کی موت کے حوالے سے درجنوں ویڈیوز موجود ہیں، جن میں ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی سنائی جاتی ہے۔ اس کہانی کے مطابق ہلاکو خان کئی افراد کی موت کا حکم صادر کرتا ہے اور ان افراد میں موجود ایک بوڑھا شخص موت سے بچنے کے لیے بار بار اپنی جگہیں تبدیل کرتا ہے۔ ہلاکو خان یہ منظر دیکھنے کے بعد اس بوڑھے سے پوچھتا ہے کہ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ان حرکتوں کے باعث تیری جان بچ سکتی ہے؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی محفوظ رہا ہے؟ اس پر وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اگر اوپر والے کی ذات چاہے تو پل بھر میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ ہلاکو خان کا گھوڑا اس موقع پر بدک گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں اور چٹانوں پر گھسیٹ کر اس کا دم نکال دیا۔ ہلاکو کا لشکر اس واقعے سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ انہوں نے فوراً بوڑھے کو رہا کر دیا۔ یہ کہانی سننے میں تو کافی دلچسپ اور سبق آموز معلوم ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی مستند کتاب یا ہستی کے حوالے کے بنا ہی یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تحریروں کی شکل میں گردش کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس من گھڑت واقعے کو بیان کرتے ہیں تو در حقیقت اسلام کے ان مایہ ناز سپوتوں کے کارناموں اور کاوشوں پر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جن کے باعث ہلاکو خان موت سے ہمکنار ہوا اور نوع انسانی نے ایک درندے سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اگر ہلاکو خان چند سال مزید زندہ رہتا تو شاید فلسطین اور مصر کے علاقے بھی بغداد جیسی تباہی کی مثالیں پیش کر رہے ہوتے۔ ہلاکو خان کے لشکروں کی شکست و ریخت اور اس کی موت دراصل عالم اسلام کے دو قابل حکمرانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ان میں پہلا نام مصر کے مملوک حکمران رکن الدین بیبرس کا ہے۔ یہی وہ بہادر سپہ سالار تھا جس نے اس مفروضے کو خاک میں ملا دیا کہ منگولوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور عین الجالوت کے میدان میں منگولوں کو نہ صرف بدترین شکست سے دوچار کیا بلکہ انہیں دمشق سمیت ملک شام کے تمام علاقوں سے مار بھگایا۔ یہ وہ عظیم حکمران تھا جس نے صلیبی لشکروں اور منگولوں سے بیک وقت مقابلہ کیا اور انہیں قدم قدم پر دھول چٹائی، جبکہ دوسرا حکمران وہ شخص تھا جس نے اسی منگول آندھی کے بطن سے جنم لیا، لیکن اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کے بعد اپنی نسل اور قبیلے کی محبت سے زیادہ اسلام کا دفاع کیا اور مشرق و مغرب میں اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ذکر ہے چنگیز خان کے پوتے اور شاخ زریں یعنی گولڈن ہارڈ نامی سلطنت کے بادشاہ برقائے خان کا۔ یہ منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بادشاہ تھے۔ منگولوں کے اس فرمانروا برقائے خان کے سبب ہزاروں تاتاری اسلام سے روشناس ہوئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ برقائے خان نے چنگیز خان اور اس کی اولادوں کے ظلم و استبداد پر تعمیر شدہ سلطنت کا شیرازہ بکھیرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، اور ایک مضبوط و مستحکم منگول سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ کر خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ برقائے خان کو ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کے علم و حکمت کے مرکز بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کا اس قدر غصہ تھا کہ آپ نے ہلاکو کے خلاف اعلان جنگ کیا، یہاں تک کہ اس کا تمام روب و دبدبہ خاک میں ملا دیا۔ اس کے لشکروں کو عبرتناک شکستیں دیں، حتیٰ کہ ہلاکو خان اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو کر مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ برقائے خان ہی کی فوجوں سے ایک جھڑپ کے دوران ہلاکو خان ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں اس قدر شدید زخمی ہوا کہ اس موقع پر سے تو اس کے سپاہی اسے بھگا لے گئے، لیکن مسلسل 3 دن سخت بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ منگولوں میں ایک رواج عام تھا کہ جب ان کا کوئی سردار مر جاتا
تو وہ اس کے ساتھ کچھ کنیزوں، نوکروں، اس کے پسندیدہ جانوروں اور استعمال کی دیگر اشیاء بھی دفن کر دیا کرتے۔ ہلاکو خان وہ آخری منگول سردار تھا کہ جس کی موت کے بعد اس کے ساتھ سینکڑوں نوجوان کنواری لڑکیاں اور اس کے خادم ہلاکو خان کے ساتھ زندہ دفن کر دیے گئے تاکہ وہ موت کے بعد بھی اپنے سردار کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں جس طرح زندگی میں کیا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق یہ ایران کی تاریخ میں انسانی قربانی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہلاکو خان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اباقا خان کو ہلاکو کی تمام سلطنت کا مختار کل بنا دیا گیا۔ اپنے باپ کی طرح اباقا خان بھی مسیحی عقائد کا طرفدار اور ایک سخت اسلام دشمن تھا، لیکن اس وقت عالم اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے برقائے خان جیسی ڈھال موجود تھی۔ برقائے خان کے بعد دیگر کئی منگول سرداروں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ وہ تمام منگول جو اسلامی علاقوں پر حکمران تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے اور آنے والے ادوار میں اسلام کی سربلندی کی خاطر مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہی واقعات کو علامہ اقبال نے ایک انتہائی خوبصورت شعر کی شکل دی ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔